السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہوں جو خاص طور پہ پریزنٹیشن سے تعلق رکھتی ہے۔ پریزنٹیشن بھی وہ جو مارکر سے کرنی ہے۔ ایک بات یاد رہے، جو ہمارا بورڈ کا پیپر ہے نا، اس کی شیٹ جو اس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں وہ پین سے لکھنے کے لیے لگی ہوتی ہیں، مارکر سے لکھنے کے لیے نہیں لگی ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے جو مارکر کا استعمال کرنا ہے تو وہ پین سے الگ کرنا ہے۔ کبھی بھی مارکر سے آپ جب لکھیں گے تو پین کی لکھائی میں نہیں لکھ سکتے، یعنی اس کو تھوڑا سا بڑا لکھنا پڑے گا، تب جا کے وہ بہتر لکھا جائے گا۔ اگر آپ اس کو لائنوں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا مارکر کا استعمال ایک دوسرے کے مارکر کے استعمال میں ٹچ ہوگا یا اس میں کیا ہے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آپ کے لیے ایک لمبی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوشش یہ ہے کہ آپ اپنا لکیر دار جو کاغذ ہے اس کے 1.5 لائن میں ایک مارکر کا استعمال کریں۔ جیسے اگر شعر ہے تو 2 مصرے ہیں تو 1.5 اور 1.5 3 ہو گئے، 2 مصرے 3 لائنوں میں لکھے جائیں گے۔ اب اس کے لکھنے کے لیے جو ٹیکنیک ہے وہ آپ یہ ٹیکنیک استعمال کریں گے کہ آپ ان 3 لائنوں کا فاصلہ ایک نیٹ کاغذ پہ کاٹ لیں۔ اب اس نیٹ کاغذ پہ آپ نے اس شعر کو سیدھا کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ لائنیں نہیں ہیں۔ اب اس میں 3 چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک تو آپ نے اس نیٹ کاغذ کے اوپر فاصلہ جو چھوڑنا ہے وہ مناسب، پھر دونوں مصروں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ مناسب، پھر جو آخری مصرے کے بعد جو جگہ بچتی ہے وہ مناسب۔ یہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا بڑا لفظ لکھوں گا تو میرے کیا ہے اس لائن تک آئے گا۔ تو اس لیے جب آپ یہ معاملہ کر لیں گے تو پھر آپ کو ایسا مسئلہ نہیں آئے گا کہ آپ وہاں پہ شعر کیسے لکھیں۔ پھر آپ تخیل میں ایسے رکھیں گے کیونکہ آپ نے نیٹ کاغذ پہ پریکٹس کی ہے 3 لائنوں میں، تو آپ اس کو 3 لائنوں کو تخیل میں یہ رکھیں گے کہ یہاں پہ لائنیں نہیں ہیں، نیٹ کاغذ ہے، پھر آپ اس کو اسی طرح سے وہاں پہ دوبارہ لکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ لکھنے میں آسانی رہے گی۔ ورنہ ہمارا بچہ کیا کرتا ہے کہ شعر لکھتا ہے، ہم 3 لائنیں کہہ بھی دیں تو یا تو اوپر سے لائن خالی رہ جاتی ہے یا درمیان میں وہ لائن خالی رہ جاتی ہے، یعنی وہ لائنیں تو 3 استعمال کرتا ہے لیکن اس 3 لائنوں میں اپنا شعر لکھ نہیں پاتا۔ کیونکہ وہ لائنوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا۔ لائنوں سے نکلنے کی کوشش یہی ہے کہ اس پمائش کریں 3 لائنوں کو، پھر آپ اس کو نیٹ کاغذ میں پریکٹس کریں گے، پھر آپ اس کو مجھے امید ہے کہ بہتر طریقے سے پیپر میں لگی ہوئی لائنوں میں آپ خیال کرتے ہوئے تخیل یا آپ سوچتے ہوئے آپ یہ سوچیں گے یہاں لائنیں نہیں ہیں تو آپ بہتر طریقے سے وہاں پہ مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو میں نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کا مارکر کا استعمال جو ہے وہ لائنوں میں نہیں بلکہ لائنوں کے بغیر کرنا ہے، لیکن اتنی زیادہ لائنوں کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ ممتحن کو پتہ چلے کہ یہ تو لائنوں کا کیا ہے استعمال غلط کر رہا ہے، پیپر کا پیج کا کیا ہے استعمال غلط کر رہا ہے، تو اس سے آپ کے کیا ہے نمبر کم ہو جائیں گے۔ اس کو دیکھیں نمونے کے طور پہ میں نے جو آپ کو 3 نثری ہیں اور 3 شاعری ہیں، 3 قسم کے لکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ ایک شعر درمیانہ ہے، ایک بڑا ہے اور ایک اس سے بڑا ہے، ایسے نثر ہے اس کا چھوٹا انداز ہے، پھر بڑا انداز ہے، پھر یعنی کہ پہلے جو تینوں انداز ہیں یہ الگ سے ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں آپ کیا ہے کوٹیشنیں لکھیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک ہی انداز میں نثر کی کوٹیشن لکھا جا سکے۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں پہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، مجھے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔